آج میں نے بھی نعت ہی پڑھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو چلیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں الگ انداز میں، یعنی یوں کہیے قرآن کی انداز میں، قرآن کی زبانی۔ سنیں۔ آج انشاءاللہ جیسے مجھ سے پہلے نعت خواں اسلامی بھائی نعت پڑھ رہے تھے، کافی دیر سے نعت خوانی ہو رہی ہے، آج میں نے بھی نعت ہی پڑھنی ہے، آپ کو نعت ہی سنانی ہے، مگر انشاءاللہ قرآن کی زبانی سنانی ہے۔ سبحان اللہ، رب کے کلام کو اگر محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پورا کلام الہی نعت پاک مصطفیٰ ہے۔ وہ پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ تو آج قرآن سے نعت سننی ہے، اور قرآن میں نے کہا نا کہ جس پارے کو اٹھا لیں، جس سورت کو کھولیں، رب نے اپنے حبیب کا بڑا شاندار ذکر کیا ہے، مگر آج میں نے ایک سورت کو ڈسکس کرنا ہے۔ آئے ہائے، پوری سورت ہی نعت پاک مصطفیٰ ہے، اور وہ سورت ہے سورہ والضحیٰ۔ اس مقدس مبارک سورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رب عز و جل نے بڑے شاندار انداز میں اظہار محبت بھی فرمایا، نبی پاک کی شان بھی بیان فرمائی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پیاری انسٹرکشنز بھی عطا ہوئیں۔ سبحان اللہ، یہ ایسا اظہار محبت ہے، یہ ایسا نرالا انداز ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اس سورہ مبارکہ کو پہلے سنتے ہیں، یہ کیسی پیاری نعت ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ آپ یقین کریں، اس سورت کا ترجمہ پڑھیں تو بندہ جھومتا چلا جائے۔ کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی، رب کا اپنے حبیب سے کلام کرنے کا انداز کیسا ہے، اپنے حبیب کو پکارنا کیسا ہے۔ اور پھر اس سورت میں ہمیں بھی بہت کچھ نوازا گیا ہے، ہمیں سمجھایا بھی گیا ہے، ہمیں بتایا بھی گیا ہے۔ اب آج انشاءاللہ سورہ والضحیٰ کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ قرآن کی سورت میں اپنے حبیب علیہ السلام کی ہم نے نعت سننی ہے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو چڑھتے دن کی قسم ہے نا، یہ نبی پاک کے مبارک چہرے کا ذکر ہے، یہ جو رات کی ذکر ہے یہ پیارے آقا کی زلفوں کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اب تیسری آیت میں رب فرما رہا ہے، ما ودعک ربک وما قلا، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ پسند کیا۔ اب یہاں کیا ہوا تھا یہ ذرا سمجھیے گا۔ یہاں پر اللہ اکبر، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام کے ابتدائی دن تھے نا، تو کچھ دنوں تک وحی نازل نہ ہوئی، جبریل امین پیارے آقا کی بارگاہ میں کچھ دن حاضر نہ ہوئے،
تو اب مکے کے جو غیر مسلم تھے اس بات کو غلط رنگ دینا شروع کر دیا, مس انٹرپریٹ کرنا شروع کیا. کہتے ہیں معاذ اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے, معاذ اللہ انہیں اپنے سے دور کر دیا ہے. یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دکھ پہنچا, پیارے آقا کے قلب اقدس پہ رنج پہنچا, تو اللہ کریم نے اس رنج کا مداوا کیسے کیا. اس کہتے ہیں کوئی غم میں ہو اسے کوئی خوشی دینی چاہیے, اسے اچھا تحفہ دینا چاہیے. تو رب نے پہلی 2 آیتوں میں تو محبوب کے چہرے کی اور محبوب کی زلفوں کی قسم ارشاد فرمائی, والضحیٰ واللیل اذا سجا, اور اگلی آیت میں کیا فرمایا, ما ودعک ربک وما قلا, تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا. اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور کبھی چھوڑے گا بھی نہیں. اللہ اکبر, واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا, تو خدا کا خدا ہوا تیرا, ایک عالم خدا کا طالب ہے اور طالب خدا ہوا تیرا. اچھا اب یہاں تو ان بدبختوں نے یہ مسکنسیپشن پھیلایا نا کہ جبریل امین تو آ نہیں رہے, وہی کا سلسلہ رک گیا ہے تو رب نے چھوڑ دیا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک کی عمر مبارک میں جبریل امین آقا کی بارگاہ میں آئے کتنی بار. اللہ اکبر, علماء کرام نے ایک بڑی فہرست مرتب کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں, حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں, حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں, کیونکہ حضرت جبرائیل وہ ہیں جو ہر نبی کی بارگاہ میں گئے, تو کسی کی بارگاہ میں 50 بار, کسی کی بارگاہ میں پوری زندگی میں 100 بار, کسی کے پاس 10 بار, کسی کے پاس 15 بار حاضر ہوئے جبریل امین. مگر آپ جانتے ہیں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوئے, تو دل تھام لیجئے بلکہ جھوم جائیے, جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں 24,000 بار حاضر ہوئے. اچھا اب میں تھوڑی سی کیلکولیشن چاہوں گا, دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن میں رہنے والوں کا میتھمیٹکس کیسا ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ نبی پاک کی پہلی ملاقات جبریل امین سے کب ہوئی تھی, کس عمر میں ہوئی تھی, کوئی ہے بتانے والا؟ 40 سال کی عمر میں. ویری گڈ. اور کون سے مقام پہ, کسی غار میں ہوئی تھی, غار حرا میں. 40 سال کی عمر میں پہلی ملاقات, اور پیارے آقا نے اس دنیا کو کتنے سال اختیار فرمایا؟ 63 سال. 63 میں سے 40 نکال دیں تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ ویری گڈ بھائی, حساب مضبوط ہے, 23 سال. اب 23 سال کے دن, یہ تھوڑا سا مشکل ہے, اس کے لیے کیلکولیٹر نکال لیں. تھوڑا سا میتھمیٹکس اگر فاسٹ ہوگا تو زبانی بھی ہو سکتا ہے. اگر 365 دن مانیں تو 10 سال کے 3650 دن ہو گئے, 20 سال کے 7300 دن ہو گئے, مزید 3 سال کے اپروکسیمیٹلی آپ 1000 دن پکڑ لیں تو 8300 دن بنتے ہیں. ٹھیک ہے, نبی پاک کی پہلی ملاقات سے پیارے آقا کے پردہ فرمانے تک. آؤٹ آف دوز 8300 ڈیز جبریل امین کتنی بار آئے؟ نبی پاک کی بارگاہ میں 24,000 بار آئے ہیں. اور ابھی آپ نے سنا کہ کئی دن ایسے تھے جب نہیں آئے. اب آپ ایوریج بنائیے, 24,000 ڈیوائیڈڈ بائی 8,300, تقریباً روزانہ 3 سے زیادہ بار جبریل امین ایوریج نبی پاک کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اور اگر کئی دن نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ دن ایسے بھی گزرے ہوں گے جب 10 بار آئے ہوں گے, جب 15 بار آئے ہوں گے. اللہ اکبر. آتے کہاں سے تھے؟ سدرۃ المنتہا. حضرت جبریل کا گھر کہاں ہے, مقام کون سا ہے؟ سدرۃ المنتہا. یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ یہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے. ڈسٹنس کتنا ہے؟ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے, زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال, دوسرے آسمان کا مزید 500 سال, تیسرے آسمان کا مزید 500 سال, 7واں آسمان کا فاصلہ, اس کے اوپر سدرۃ المنتہا. اتنا دور سے بار بار آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. ارے اتنا مبارک مقام ہے سدرۃ المنتہا, اس کو چھوڑ کر نبی پاک کے پاس اتنی بار کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. جب عشق کا سوال ہو تو جواب خاندان اعلی حضرت سے ملتا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب بڑا عشق کا بھرا جواب دیتے ہیں کہ واٹ از the reason why جبریل امین visited so many times in the court of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کہتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. لکھا کہتے ملاقات کو, کہتے اگر نبی پاک سے ملے بغیر انہیں چین آ جاتا نا, بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. وہ سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر اس لیے آتے تھے کہ جب سے جلوائے جانا کو دیکھا تھا انہیں سدرۃ المنتہا پر چین نہیں آتا تھا. اچھا یہاں ایک عقیدے کی بات بھی سن لو, باتیں تو بڑی یاد آ رہی ہیں مگر مجھے سورہ والضحیٰ کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے. ایک بات اور یاد
یاد آئی یہ کتنی سپیڈ ہے کہ 3500 سال سے زیادہ کا سفر ہے اور ایک ایک دن میں کئی بار آ رہے ہیں. جبریل کی رفتار تو دیکھو. اب مجھے بتاؤ, جبریل جو خادم رسول ہیں, جبریل امین نبی پاک کے وزیر ہیں, اللہ اکبر, جب ان کی رفتار کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب چلتے ہیں پھر. رب نے فرمایا محبوب تمہیں تمہارے رب نے چھوڑا نہیں ہے. کیسا جواب دیا؟ اچھا یہ ایک اور عشق والی بات. اے ہائے, اللہ اور اس کے حبیب, اللہ کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے. دنیا میں آپ کا کوئی دل دکھائے آپ جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کرے تو اس کا رپلائی ہمیں دینا پڑتا ہے. مکے کے مشرکوں نے آقا کے خلاف بات کی, رب قرآن میں جواب ارشاد فرما رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب 5 آیتیں کنٹینیو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. خدا کی قسم یہ جو آیت ہے نا, اس کو سمجھ جائیں اور پھر نبی پاک کے مرتبے کو سمجھیں تو بندہ کہتا ہے خود ہی اڑنا شروع کر دیتا ہے. آیت کا مفہومی مضمون کیا ہے کہ بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے. یعنی اے محبوب اب کی ہر آنے والی اگلی گھڑی جو ہے وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اٹ مینز ایچ اینڈ ایوری مومنٹ نبی پاک کا جو مرتبہ ہے, جو اسٹیٹس ہے, جو کیلیبر ہے, جو کمالات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ارے آج جو 1500 سالہ جشن ولادت منا رہے ہیں نا, ان آقا کی جب ولادت ہوئی تھی تو نبی پاک کی ولادت کے بعد شان یہ تھی کہ جھولے میں ہوتے اور جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر حرکت کرنے لگ جاتا تھا. جن کے جھولے میں کب کمالات کا عالم یہ ہے, بتاؤ نا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. 1500 سال بعد مقامات کہاں پہنچ گیا ہوگا, عروج کدھر پہنچ گیا ہوگا, سبحان اللہ اسٹیٹس کتنا بلند ہو گیا ہوگا. تو کیوں نہ یہ 1500 سالہ ہم نے جشن ولادت بھی بنانا ہے اور نبی پاک کے کمالات کے عروج کی خوشی بھی منانی ہے. دنیا میں کسی کو عروج ملتا ہے نا تو نارملی لوگ حسد کرتے ہیں, ارے اس کو ایک اور گاڑی مل گئی, ایک اور بنگلہ مل گیا, اچھا جناب اور بزنس شروع کر دیا, ایک اور پلازا بنا لیا. تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. مگر سبحان اللہ جس سے محبت ہونا, جس سے عشق ہو, اس کو عروج ملے تو محبوب کو خوشی ہوتی ہے. تو ہم عاشقان رسول بڑے خوش ہیں کہ ہر گزرنے والا لمحہ میرے آقا کو عروج اور بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, رب نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. سبحان اللہ. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے آقا کے درجوں کو اور بلندی عطا فرما, کیونکہ جتنا ان کو بلندی ملے گی نا, ہمیں یہ پتا ہے وہ ہمیں بھولنے والے نہیں. انشاءاللہ وہ اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں لے جائیں گے. ابھی وہ آیت آ رہی ہے, ایک اور ڈھارس والی آیت آ رہی ہے, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ دیکھو تو صحیح ایک ایک آیت میں کیسی رحمتوں کا سمندر موجزن ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اہل بیت فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے مثال کے طور پر, میں جن کو یہاں ایسے اسلامی بھائی بھی ہوں گے جنہوں نے قرآن پورا ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا, ترجمے سے پڑھا ہوگا, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ پورے قرآن میں سب سے زیادہ تسلی والی, حوصلہ دینے والی آیت کون سی ہے, تو نارملی لوگ وہی جواب دیں گے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ آیت بڑی تسلی دیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مگر سبحان اللہ اہل بیت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس سے بڑھ کر سب سے زیادہ جو قرآن کی آیت ہے تسلی دینے والی وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کیوں؟ کیونکہ اس میں جب رب نے یہ آیت نازل فرمائی نا کہ اے محبوب تمہیں تمہارا رب ان قریب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے, تو جب یہ آیت نازل ہوئی سنو نبی پاک نے کیا فرمایا. اب ذرا اس کو دنیا کی زبان میں سمجھتے ہیں. آپ کو کوئی بڑی شخصیت ملے یا کوئی بہت امیر آدمی ملے یا بڑا انفلوئنسڈ پرسن ملے اور کہے کہ آپ کو جو چاہیے میں آپ کو دوں گا اور اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, مانگیے کیا مانگتے ہیں. تو ہم میں سے لوگ شاید اپنا گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنی فیملی کے لیے سوال کریں گے. دیکھو میرے آقا کی کرم نوازی اس امت پر کیسی ہے. آقا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں.
वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। कैसी शानदार ऑफर मिली नबी पाक को, मगर हमसे प्यार कितना है कि आका फरमाते मैंने राजी नहीं होना जब तक मेरे एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। ए गुलामों, उस आका का मिलाद क्यों ना मनाएं, उनसे मोहब्बत क्यों ना करें जो कयामत के दिन भी हमें याद रखेंगे। एक हदीस पाक सुने, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस का मजमून है, कयामत का दिन होगा, मैं अपने रब की बारगाह में खड़ा हूंगा और मुझे डर ये होगा। अब जरा इमेजिन करें, उम्मतियों को क्या डर होगा कि कहीं हमें जन्नत में जाने से रोक ना लिया जाए। आका पता क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये डर होगा कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए और मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। है कोई ऐसी मोहब्बत करने वाला, है कोई हमारा ऐसा ख्याल रखने वाला, तो फिर क्यों ना अपना सब कुछ उन पर कुर्बान किया जाए, फिर क्यों ना उनकी नाफरमानी से बचकर उनके इश्क को अपने दिल में बढ़ाया जाए। आगे सुनिए, अल्लाह अकबर। अब रब इरशाद फरमाता है, अलम यजिदका यतीमन फआवा, और क्या उसने तुम्हें यतीम न पाया फिर जगह दी, वह वजदका दल्लन फहदा, और उसने तुम्हें अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो अपनी तरफ राह दी, वह वजदका आइलन फअगना, और उसने तुम्हें हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया। अल्लाह अकबर। ये सूरत आगे बढ़ती जा रही है और रब अपने हबीब से किस प्यारे अंदाज में मुखातिब है, हम ये भी सुनते जा रहे हैं। 8 आयतें हो गई हैं, अब मैं आऊँगा 9वीं आयत की तरफ। और आज मेरे बयान का जो बेसिक टॉपिक है वो यही आयत है, जिसमें हम सब के लिए मैसेज भी है, हम सब के लिए पैगाम भी है। अल्लाह फरमाता है, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, तो किसी भी सूरत यतीम पर सख्ती ना करो। यानी ए महबूब करीम, रब करीम ने आपको बेमिसलो यकता बनाया, माँ बाप के ज़ाहिरी सहारे के बगैर आपको इस बुलंद तरीन मकाम तक पहुँचाया जहाँ लाख सहारों वाले भी नहीं पहुँच सकते। ए प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका वाली वारिस अल्लाह पाक है, आप अब बेसहारों के सहारा बन जाएं। यतीम जिसको माँ बाप का साया मुयस्सर ना हो, ए महबूब ज़ीशान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप उसको अपने दामने रहमत में ले लीजिए। अल्लाह अकबर। ये वो वक्त था जब नबी पाक जिस कौम पर तशरीफ लाए ना, वहां यतीमों के हुकूक पामाल करना ये नॉर्मल सी बात थी। बेचारे यतीम जिनके वालिद दुनिया से चले जाते थे, उनको तरह तरह से उस जमाने में सताया जाता था, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे, बुरी नजरों से देखा जाता था, माशरे में उनको कोई अहमियत नसीब नहीं थी। अगर वालिद विरासत में माल छोड़ जाता, रिश्तेदार उस पर नाहक कब्जा कर लेते। बच्चा तो नाबालिग होता था, उसको तो पता ही नहीं होता था माल क्या है, उसके रिश्तेदार, उसके जनाब चचा या खानदान के लोग उस पर कब्जा करके और उस बच्चे को बताते ही नहीं थे, वो गरीब रह जाता। अगर बच्ची यतीम होती थी तो बेचारी का हाल ही बुरा हो जाता। लालच के वजह से रिश्तेदार उससे शादी कर लेते, माल पर कब्जा करते, माल हड़प कर जाते, फिर तलाक देकर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया करते। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे दौर में मेरे आका तशरीफ लाते हैं और आका से रब क्या फरमा रहा है कि ऐ महबूब, यतीमों का आपने सहारा बनना है। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, किसी भी सूरत यतीम पर सख्ती ना करो। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका ने जो किरदार पेश किया वो कैसा किरदार था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका यतीमों पर कैसे मेहरबान थे। एक बार क्या हुआ कि मक्का मुकर्रमा में एक यतीम बच्चा था, उम्मत का फ़िरौन, याद रहे हमारी उम्मत का जो फ़िरौन है वो अबू जहल था, नबी पाक का सबसे बड़ा दुश्मन माअज़ल्लाह। उसने एक यतीम की, उस यतीम की परवरिश की जिम्मेदारी ले ली और जो उस बच्चे को माल मिला था वो माल भी उसने कब्जा कर लिया। अब चाहिए तो ये था कि अबू जहल उसकी अच्छी परवरिश करता और उसके माल को जब ये बालिग हो जाता उसे लौटा देता, मगर वो था ही बदबख्त, उसने तो ये किया ही इसीलिए था कि उसके माल पर कब्जा कर ले, हिर्स व हवस थी उसे, उसने यतीम की परवरिश करने की बजाय उसके माल पर कब्जा कर लिया। एक दिन यतीम बच्चा आया और उसने कहा कि मेरा माल दे दे जो मेरे अब्बू छोड़ कर गए हैं। उस बदबख्त ने माल देने की बजाय उसको जलील करके, बुरा भला कह के, धक्के दे के घर से निकाल दिया। अब कुरैश के सरदारों ने उस यतीम से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है ना, अबू जहल ने जुल्म किया है,
تم ایسا کرو مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اچھا، انہوں نے ٹونٹ کے طور پر، طنز کے طور پر یہ کہا تھا کہ جاؤ وہ مدد کریں گے۔ ان کو پتا تھا اسلام کا ابتدائی دور ہے، ویسے ہی دشمن بہت سارے مکے میں، نبی پاک تو اس کی مدد کیسے کریں گے؟ وہ یتیم پہنچ گیا پیارے آقا کی بارگاہ میں، کہا حضور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، ابو جہل نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کا بھی حکم تھا نا، اور آقا تو یتیموں پر مہربان ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا چلو چلتے ہیں ابو جہل کے پاس۔ اب سارے لوگ حیران ہیں کہ پیارے آقا اس کے پاس جا رہے ہیں جو پہلے ہی دشمن بنا بیٹھا ہے، پہلے ہی مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، اس کے آس پاس تلوار والے بڑے سپاہی ہیں۔ نبی پاک جیسے ہی اس کے گھر میں گئے نا، تو اب قریش کے سرداروں نے کہا آج تو ابو جہل نے بڑا آکڑ دکھانی ہے، معاذ اللہ بڑا اس نے جو نا ریٹیلیشن کرنا ہے۔ مگر ہوا کیا؟ نبی پاک جیسے ہی اس کے پاس گئے، وہ مرحبا کہہ کر کھڑا ہوا، استقبال کیا، فوراً ہی یتیم کا مال اس نبی پاک کے حوالے کر دیا کہ حضور آپ اسے دے دیں۔ قریش کے سرداروں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اتنی تعظیم ان کی کر لی، ان کے کہے بغیر تم نے سارا مال دے دیا۔ ابو جہل کہتا ہے بات یہ ہے خدا کی قسم، میں نے جب محمد علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، میں نے غیبی نیزہ دیکھا اور مجھے ڈر لگا اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا، اس لیے میں نے فوراً مال دے دیا۔ یہ میرے آقا کا معجزہ بھی ہے، مگر اس معجزے میں ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ نبی پاک یتیموں کے مددگار ہیں۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ یہاں جو لفظ تقہر استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی علماء نے لکھا ہے فلا تعبس، یعنی اے محبوب یتیم کے سامنے آپ کے ماتھے شریف پر بل بھی نہ آنے دیجئے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے، مدد بھی کرتے اور غصہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، ہیلپ بھی کرتے مگر ناگواری، چلو یار لے جاؤ یار، ہر وقت مانگنے آ جاتے ہو، آئندہ مت آنا، یعنی پیسے بھی دے رہے ہیں، ڈانٹ بھی رہے ہیں، ستا بھی رہے ہیں، درد بھی دے رہے ہیں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا ماتھے پر بل بھی نہ آئے۔ اور سنو پھر میرے آقا نے پریکٹیکل کر کے کیسے دیا۔ حضرت اقربہ جوہنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کا ایک شہزادہ بھی ساتھ تھا۔ میرے آقا بچوں پر کیسے مہربان تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو ان سے فرمایا کہ اے اقربہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ابنی بحیر، یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے اور اس کا نام بحیر ہے۔ نام بتا دیا تھا انہوں نے۔ اب آقا بچے سے کہتے ادنو، اے بیٹا میرے قریب آ جاؤ۔ اب جب نبی پاک کے قریب ہوئے تو پیارے آقا نے گود میں بٹھایا اور سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور کہا مسمکا، اے بیٹا ما اسمکا، تمہارا نام کیا ہے؟ حالانکہ نام پہلے ہی پوچھ چکے تھے، بتایا تھا ان کے والد نے، لیکن اب بیٹے کو قریب کرنا ہے، پیار دینا ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے بحیر، یا رسول اللہ میرا نام بحیر ہے۔ آقا نے فرمایا لا ولیکن اسمک بشیر، نہیں بیٹا آج سے تمہارا نام بحیر نہیں بشیر ہے، کیونکہ بحیر کا معنی ہوتا ہے پانی جمع ہونے کی جگہ، تالاب، اس کا کوئی معنی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ میرے آقا نے بشیر نام رکھ دیا جس کا معنی ہے خوشخبری والا۔ اب سبحان اللہ، نبی پاک نے نام بدل دیا۔ اب آگے جا کر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ میری زبان میں لکنت تھی، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب میرے منہ میں ڈال دیا، اس کی برکت سے میری لکنت ٹھیک ہو گئی۔ کہتے ہیں میرے سر کے بال پورے سفید ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی، وہ بتاتے ہیں پورے سر کے بال سفید ہو گئے، مگر جس جگہ میرے آقا نے سر پر ہاتھ پھیرا تھا آج وہاں اب بھی سیاہ بال اگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں پتہ یہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کیسے مہربان۔ اب یہ جو بشیر ہیں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، پیارے آقا فرماتے اسکت، اے بشیر چپ ہو جاؤ، اما ترد ان اکون انا ابو کا و عائشہ تو امو کا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں محمد علیہ السلام تمہارا والد بن جاؤں اور عائشہ تمہاری والدہ بن جائیں؟ یتیم ہو گئے، اب نبی پاک نے اڈاپٹ کر لیا۔ پیارے آقا فرماتے رونا نہیں ہے، میں تمہارا والد اور میری زوجہ ہم ام المومنین بی بی عائشہ تمہاری والدہ ہیں۔ ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں، ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں۔ حضرت جعفر طیار صحابی رسول ہے نا، مولا علی کے بھائی جان ہیں، اب جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ یہ جنگ اردن میں موتا کے مقام پر لڑی گئی تھی۔ اللہ اکبر، جب حضرت جعفر کا انتقال ہو گیا تو میرے آقا ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی زوجہ کو دیکھا اور فرمایا
جعفر کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بچوں کو بلایا، انہیں سونگھا، پیار دیا، دل پاک بچوں کے غم میں ڈوب گیا۔ میرے آقا کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ روایت کے الفاظ تھے مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ مبارک آنسو مقدس دھاڑی سے ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے ان بچوں کی والدہ حضرت اسما کو دیکھا، پریشان دیکھا، تو فرمایا العیلۃ تخافین علیہم وانا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، کیا تم ان بچوں پر فقر و فاقہ کا خوف کھا رہی ہو؟ یعنی ڈر لگ رہا ہے کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے، اب ان بچوں کا کون خیال کرے گا؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں غم نہ کرو، میں یعنی امام الانبیاء صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ان کا والی وارث ہوں۔ حضرت جعفر کے یتیم بچوں کی بھی کفالت نبی پاک نے اپنے ذمے لی، اور پھر سنو، صرف کہا نہیں، پریکٹیکلی بھی ثابت کیا۔ میرے آقا جب کہیں سفر سے واپس آتے تھے نا، تو حسنین کریمین اہل بیت کے بچے دوڑتے ہوئے آتے تھے اور آقا انہیں سواری پر بٹھاتے تھے۔ ایک بار کیسا ہوا کہ نبی پاک سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن جعفر دوڑتے ہوئے آ گئے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کے بیٹے حسنین کریمین نہیں ہیں۔ پیارے آقا نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو اٹھایا اور آگے سواری پر بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو امام حسن مجتبیٰ اب خود نبی پاک کے نواسے دوڑتے ہوئے آئے، آقا نے انہیں اٹھایا اور پیچھے بٹھایا، کیونکہ اب اس یتیم بچے کو آگے بٹھانا تھا، اس کی دل جوئی کرنی تھی، چونکہ نبی پاک نے کفالت لی تھی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میلاد کے اس اجتماع میں جہاں بہت سارے پیغام لے کر جانے ہیں، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عادت کریمہ کا بھی فیضان لے کر جائیے کہ زندگی میں کوئی ایسی نیکی کیجئے کہ ہمیں یتیموں کی کفالت کرنی ہے۔ اگر خاندان میں کوئی یتیم ہے، رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے، تو اس کا جو ہے ہم کفالت کریں۔ نبی پاک کیسے شفقت فرماتے، ایک روایت بڑی مشہور ہے، نبی پاک علیہ السلام کے معمولات میں جو چیز شامل تھی کہ گھر مبارک پر ہوتے اور وقت ہوتا نا تو نبی پاک خود سلائی فرماتے تھے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبی پاک اپنے جوتے جو سلائی کرتے تھے کس کے لیے کرتے تھے؟ ہائے ہائے، ہم سمجھتے شاید اپنی ذات کے لیے جوتے سیتے تھے، نہیں، کونین کے والی ہیں، رب کے محبوب ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کیوں جوتے سیتے تھے؟ ما رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء لغدائی ولا غداء لعشاء ولا يتخذ من شيء زوجين ولا قميصين ولا رداءين ولا ازارين ولا من نعال ولا اريء فارغا قط في بيته اما يخسف نعلا لرجل مسكين او يخيط ثوبا لارملة۔ کہتی ہیں بی بی عائشہ کیسی پیاری ادائیں ہیں، فرماتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں شام کا کھانا صبح کے لیے اور صبح کا شام کے لیے بچا کر نہیں رکھا جاتا تھا۔ آپ دو جوڑے نہیں رکھتے تھے، نہ دو قمیضیں، نہ دو چادریں، نہ دو تہبند، نہ دو نالین شریف، یعنی دو جوڑے نہیں ہوتے تھے، ایک ہی ہوتا تھا۔ اور جب وقت مل جاتا تو جوتوں کی سلائی کرتے تھے، کس کے لیے؟ مسکینوں کے لیے۔ بعض دفعہ کپڑوں کو سلائی کرتے تھے، کس کے لیے؟ فرمایا بیواؤں کے لیے۔ اللہ اکبر، ذرا شان دیکھیں کہ کونین کے والی ہیں مگر یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کے لیے کپڑے تیار ہو رہے ہیں، جوتے تیار ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا سنا کہ غلام مزے کی زندگی گزاریں اور اس کا آقا اس کے کام کرے، اس کا بار اٹھائے؟ نہیں دیکھا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، مگر ایسا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ مگر سبحان اللہ آقا کی شان کیا ہے، ایسا تو کہیں سنا نہ دیکھا، ایسا تو کہیں سنا نہ دیکھا، بندوں کا اٹھائیں بار آقا، جن کی کوئی بات تک نہ پوچھے، ان پر تمہیں آئے پیار آقا، ہو جانے حسن نثار تجھ پر، ہو جاؤں تیرے نثار آقا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ ذہن بنا لیں کہ کبھی کسی یتیم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اب بدقسمتی سے معاملہ کیا ہے؟ یہ میں نے کیا کہا کہ میرے آقا جب آئے تھے تو اس زمانے کے لوگ یتیموں کا مال کھاتے تھے، جہالت کا دور تھا نا، اس جہالت کو مٹانے آئے تھے۔ انفارچونیٹلی آج پھر وہ ایسا لگتا ہے دور آ گیا ہے، ہمیں خطوط آتے ہیں، ہمیں میسج آتے ہیں کہ ہمارے چچا نے ہمارا مال کھا لیا ہے،
ہیں ہمارا بڑا بھائی جو ہے والدین کے انتقال کے بعد ورثے کا حصہ ہمیں نہیں دے رہا. بہنیں کہتی ہیں کہ جناب ہم بہنیں ہیں, سارا مال بڑے بھائیوں نے ہڑپ کر لیا, ہم بہنوں کا ورثے میں مال کھا لیا. ارے اللہ کو کیا جواب دیں گے جو یتیم بچوں کا مال کھا جاتے ہیں؟ وہ کیسے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے, اور وہ کیسے رشتہ دار ہیں جو ورثے میں غریب بچوں کا مال کھا جاتے ہیں؟ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ مال انگارے بن جائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سنو قرآن کیا کہتا ہے, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. کیسا سخت عذاب قرآن بیان کرتا ہے. بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں, اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. روایت میں آتا ہے یتیم کا مال ظلمن کھانے والا قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ اس کے منہ, کان اور ناک اور آنکھوں سے دھواں اٹھتا ہوگا, جس سے اس کو دیکھنے والے پہچان لیں گے کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے. خدا را اگر مجھے یہاں کوئی ایسا بھائی سن رہا ہے, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, والد کا انتقال ہوا, ارے ابھی بھائی چھوٹے ہیں نا, سارا میں کاروبار سنبھالتا ہوں, اور پھر آگے جا کے اس کو پراپر حصہ بھی نہیں دیتے, بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, بہنیں روتی رہ جاتی ہیں. خدارا کسی کا 1 روپیہ بھی ظلمن مت لینا, یہ روپیہ تمہارے لیے بربادی لائے گا, دنیا میں بھی بے برکتی اور آخرت کا عذاب کھڑا رہے گا. جس کا جو حق ہے دے دیجئے, کیونکہ آپ دوسروں کا حق دیں گے اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا. اور اگر خاص یتیموں کی بات کی جائے, اپنے بیان کو اینڈ کرتے ہوئے میں آپ کو 1-2 یتیم کی کفالت کرنے کے فضائل سنانا چاہتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو, اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اب غور کیجئے, میرا گھر بہترین ہے یا معاذ اللہ بدترین گھرانوں میں میرا شمار ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے جائیں گے. اے عائشہ مسکین کو خالی نہ پھیرو, اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اے عائشہ مسکینوں سے محبت رکھو, انہیں قریب رکھو, بے شک اللہ پاک قیامت کے دن تمہیں قریب رکھے گا. تو مسکینوں سے پیار کیجئے, انہیں جھڑکیے نا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے محبوب کوئی سائل آئے اسے جھڑکنا نہیں. آج کوئی بیچارہ مانگنے والا آتا ہے, ایک تو دیتے بھی نہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں. ہر وقت مانگنے آ جاتے ہو, جاؤ نہیں دیتا. ارے بھائی آپ نے نہیں دینا تو دل کیوں توڑ رہے ہیں؟ دینا بھی ہے تو پیار سے دینا ہے. آپ کو دل توڑنے کی, جھڑکنے کی, ڈانٹنے کی اجازت نہیں. اللہ اکبر. اچھا اب جو یتیم ہوتے ہیں نا, آئے ہائے, ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی پتہ کیا فضیلت ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہتا حضور دل بڑا سخت ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں دل سخت ہے, رونا نہیں آتا, مجھے دعا میں بھی رونا نہیں آتا, رکعت قلبی نہیں ملتی. اس نے کہا حضور میرا دل سخت ہے. نبی پاک نے پتہ ہے کیا فارمولہ دیا؟ آقا نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور حاجتیں پوری ہوں, مانگنے ایک نعمت گیا تھا, نبی پاک نے پیکج دے دیا کہ حاجتیں پوری بھی ہو جائیں گی. کیا کرنا ہے؟ آقا نے فرمایا یتیم پر رحم کیا کر, اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر, اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلا, کہ ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا اور حاجتیں پوری ہوں گی. سبحان اللہ. اچھا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی طریقہ کیا ہے کہ اگر لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ کیسے پھیرنا ہے؟ پیچھے سے آگے کی طرف اس کے سر پر بال جو ہو نا ہاتھ پھیرنا ہے. اور جب اس کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو, نارمل بچہ ہے, تو اس کے سر پر آگے سے پیچھے تک ہاتھ پھیرے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جتنے بالوں پر سے ہاتھ پھیرے گا انشاءاللہ اتنی نیکیاں ملیں گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب آپ کہیں کہ میرے خاندان میں تو کوئی یتیم نہیں ہے, یتیم کی کفالت کی فضیلت سنی نا. ایک اور جگہ نبی پاک نے کچھ اس طرح فرمایا کہ کل بروز قیامت جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے, 2 انگلیاں ملا کر, یعنی اس طرح ساتھ ہوں گے. میرے آقا ساتھ رکھیں گے اس کو جس نے یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہوگا. تو اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یار میرے خاندان میں تو کوئی یتیم نہیں. چلے آپ کے خاندان میں نہیں ہے, دنیا میں تو یتیم ہے نا, آس پڑوس میں تو یتیم ہے نا. کچھ یتیموں کی کفالت لے لینا, ان کا خیال رکھیں, ان کی پڑھائی میں, ان کی تربیت میں اپنا حصہ ملائیں. ہونا یہ چاہیے کہ اگر میرے 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, تو بندہ سوچے یار 2 یتیم بھی میرے پاس میں پال لیتا ہوں, اپنے گھر میں نہیں تو جہاں وہ
ان کی ٹیک کیئر ان کے گھر میں ہو، میں ان کی کفالت اپنے ذمے لے لوں، تو یہ نیکی ضرور کیجئے، یہ جنت میں جانے والا کام ہے۔ اور الحمدللہ جہاں دعوت اسلامی بہت سارے صدقہ جاریہ کے کام کر رہی ہے، وہاں یتیم خانہ، مدنی ہوم بھی بن رہا ہے، اور بالکل ماشاءاللہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ ہمارا مدنی ہوم نیو کراچی میں بننے جا رہا ہے، گراؤنڈ پلس 7، آلموسٹ 100,000 اسکوائر فٹ کی یہ بہت شاندار عمارت بن رہی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اب کچھ مہینوں میں ہم اس کی اوپننگ کی طرف جائیں گے، تو وہاں بھی جب یتیم آ جائیں گے تو ہم آپ کو آفر کریں گے کہ آپ اسپانسر کر لیجئے، ایک یتیم بچہ، 2 بچے، اور اس کی تربیت، تعلیم، سب چیزیں انشاءاللہ دعوت اسلامی ٹیک کیئر کرے گی۔ لیکن اگر دعوت اسلامی کے ساتھ نہیں بھی کرنا تو یہ نیکی آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا اس مبارک اجتماع کے صدقے ہمیں نبی پاک کی سیرت سے اچھی اچھی عادتیں اپنے دل میں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیں آخری بات کرنی ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں 1500 سالہ جشن ولادت نصیب ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی سعادت ہے؟ 1400th برتھ ڈے آف رسول پاک ہم نے نہیں دیکھا تھا، ہم 1600واں برتھ ڈے بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہم لکی ہیں کہ اللہ نے 1500 برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا موقع دیا ہے، تو اس خاص موقع پر تو کچھ خاص ہونا چاہیے نا، کوئی تو میری ذات میں تبدیلی آئے۔ یا ایسے بہت سارے بھائی بیٹھے ہوں گے جن کی زندگی میں 50 بار میلاد کا مہینہ آیا، کسی کی زندگی میں 40 بار آیا ہوگا، کوئی 30 بار میلاد دیکھ چکا ہے۔ یار ہر سال میلاد آیا، مجھ میں کیا فرق آیا؟ میری ذات میں کیا تبدیلی آئی؟ اتنا بڑا مبارک مہینہ آیا، اتنی محفلوں میں شرکت کی، اتنے بیانات سنے، بندہ پہلے جیسا تھا اب بھی ویسا ہی ہوں، پہلے بھی بے نمازی اب بھی بے نمازی، معاذ اللہ پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے بھی حرام کما رہے تھے پھر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، کیوں نہ آج کے اجتماع کو اپنی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیں کہ بس یار اب بہت ہو گیا، اب 1500واں میلاد آیا ہے نا، اب میں بدل جاؤں گا، اب میں اپنی ذات میں بہتری لاؤں گا۔ تو کیا بہتری ہو سکتی ہے کہ آپ کے لیے بینچ مارک بن جائے کہ یار جب 1500واں میلاد کا مہینہ آیا میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، کیونکہ آقا سچے ہیں نا، نبی پاک تو صادق اور امین ہیں، بس میں بھی سچا ہو گیا، میں نے حرام روزی چھوڑ دی، میں نے فلاں برا کام چھوڑ دیا۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے نا، پھر دیکھیں میلاد کی حقیقی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور اسی میں ایک کام ایڈ کر لیں کہ یتیموں کی کفالت بھی کریں گے، اور الحمدللہ نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول بڑا مددگار ہے۔ جب اس ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، سارے لوگ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ کبھی کسی گناہوں بھرے ماحول میں جائے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اب الحمدللہ نیکیوں بھرے ماحول میں ہوں تو نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس ماحول سے وابستہ رہیے۔ دوستو آپ نے بیان کو سماعت کیا، یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہاں کیا آپ نے سورہ ضحیٰ کو اس انداز سے، ایسے انداز میں کبھی سنا؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس سے جہاں تک ہو سکے اپنے دوست احباب تک شیئر کیجیے گا، اور مزید اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔